آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہماری آنکھ آوارہ ہو جائے اور اس آنکھ کو اگر غیر مرد اچھا لگتا ہے یا کسی مرد کو غیر عورت اچھی لگتی ہے تو یہ وقتی طور پر یہ قلب کا سکون ہوا کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد سے اس وقت ہٹ جاتے ہیں جب آپ کی آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بارے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تصور دیا گیا ہے، وہ تصور تو یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا گیا ہے۔ کھیتی بنایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو قرآن مقدس کو دیکھے گی، یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو ماں باپ کا چہرہ دیکھے گی، یہ آنکھ اگر دیکھے گی تو بیوی کا چہرہ دیکھے گی، یہ آنکھ اسی چیز کو دیکھے گی جس کو دیکھنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے لیے آنکھوں کو جو سکون ملتا ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، یہ آنکھیں اگر غیر عورتوں کو اور غیر مردوں کو دیکھنے والی بن جائے تو ان آنکھوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، وہاں پر سوچو گے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے، کوئی بدلہ مل جائے۔ جب دنیا میں نیک عمل نہ کیا ہوگا تو یہ آنکھیں وہ ہو جائے گی کہ جن آنکھوں میں میدان محشر میں آگ کی سلائی کو پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچیں آگ کے اندر تنکا چلا جائے، تنکے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ان آنکھوں کو آوارہ کر لیا جائے، یہ آوارگی اتنی زیادہ بن جائے کہ ایک مرد سے آنکھوں کے ذریعے اگر تعلق قائم ہو گیا، اور تعلق اگر قائم ہو جاتا ہے تو چاہے مال کی لالچ ہو، چاہے غربت کو مجبوری بنایا جائے، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، جب یہ آنکھ اتنی زیادہ آوارہ ہو جائے کہ یہ آنکھ کی آوارگی جب بستر تک لے جاتی ہے، جب زنا تک لے جاتی ہے، جب حرام کاری تک لے جاتی ہے، اور حد یہاں تک ہو جاتی ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے حق کو بھول کر کسی اور کے پاس حرام کاری کے لیے جاتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ وہ آنکھ کی آوارگی ہے جو زنا تک اگر لے جائے تو معاذ اللہ رب العالمین زنا یہ ایسی بری وبا ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے گویا کہ اس نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایک سیٹھ کے وہاں معاذ اللہ میری بہن کام کے لیے جاتی ہے، اگر ایک بار حرام کاری کر لی تو اس حرام کاری کے بدلے میں وہ تو 5,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو تم کو دنیا کے انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ سوچیں کہ جب ایک مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کو سر کی طرف سے نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی دولت ہے جس ایمان کی حفاظت کے خاطر ہمارے بزرگوں نے زندگی کو برباد کر دیا۔ کیا معاذ اللہ رب العالمین تھوڑی سی دیر ہی کے لیے صحیح، کیا کوئی مومن اپنے ایمان کو گوائے گا؟ کوئی مومن اپنے ایمان کو ضائع کرے
गया। और हकीकत में आज जो पर्दे का सहारा लेकर हरामकारियों का दरवाजा खोलते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हम अगर जिना कर लेते हैं, अगर काम के लिए गए गैरों के साथ ताल्लुक बन जाते हैं, हमारे शौहर को कहां पता है, हमारे माँ बाप को कहां पता है, हमारे भाई को कहां पता है, हमारा मोहल्ला तो शरीफ जानता है। लेकिन याद रखकर चले कि यह जिंदगी का ताल्लुक सिर्फ दुनिया में किसी मोहल्ले या किसी खानदान के साथ नहीं है। एक वक्त वो आएगा कि जब आंख बंद हो जाएगी, कब्र के हवाले किया जाएगा, मैदान महशर में उठाया जाएगा। और जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो याद रखना कि मैदान महशर में एक मोहल्ले के लोग जमा नहीं होंगे, एक खानदान के लोग जमा नहीं होंगे। अव्वलीन और आखिरीन को जब मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो ज़िना के अजाब के बारे में एक रिवायत में यह आता है कि जो मर्द या औरत दुनिया के अंदर ज़िना करते हैं, जो मर्द या औरत दुनिया के अंदर हरामकारी करते हैं, तो उनके बारे में ये आता है कि जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो ज़िना करने वाला जब मैदान महशर में चलेगा तो उसके शर्मगाह से ऐसी बदबू आती होगी कि जिसकी बदबू को देखकर मैदान महशर वाले परेशान हो जाएंगे। और मैदान महशर वाले ये जान लेंगे कि ये दुनिया के अंदर ज़िना करने वाला था, ये दुनिया के अंदर हरामकारी करने वाला था। तो आप जरा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो ईमान ये अल्लाह की अता करदा सबसे बड़ी नेमत है।